وقار۔ موجودہ عالمی صورتحال سے آپ سارے واقف ہیں کہ اس وقت پوری عالم انسانیت اس سانحے کے بارے میں جانتی ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، اور ہماری مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب سے بڑی جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو ہم نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، پس پشت ڈال دیا۔ آج کے دور میں یہود و نصارہ جن کی اسلام دشمنی قرآن کریم نے بیان فرمائی، حضور ساری دنیا کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بلا شبہ، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب سے یہودیوں کے نکالے جانے کا حکم دیا۔ یعنی آپ نے جزیرہ عرب میں یہودیوں کی موجودگی کو پسند نہیں فرمایا۔ بدقسمتی سے آج کا دور کا جو مسلمان ہے وہ اپنی میراث سے ناواقف نظر آتا، اپنی تاریخ سے ناواقف نظر آتا۔ اور میں نے اسی گزشتہ ہفتے ایک نماز کے بعد درس میں کہا کہ بدقسمتی تو یہ ہے کہ اب مسلمانوں کے ملک سے، ہمارے ملک پاکستان سے کئی ایک لکھاری، نام نہاد صحافی، نام نہاد دانشور جو اس بات کے اوپر بضد ہیں اور باقی مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی یہودیوں کا زیادہ حق ہے، بیت المقدس یہودیوں کا ہے، اس پر ان کا حق ہے، مسلمانوں کا اس پر کوئی حق نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، العیاذ باللہ تعالی۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں اس قسم کے تصورات کا ذہنوں میں پایا جانا اور اس قسم کے تصورات کا انسانی مسلمان معاشرے میں اس قسم کے تصورات کو فروغ دینا، اس کے پیچھے اتنا بڑا پروپیگنڈا ہے کہ اگر آپ اس کو جان جائیں تو ساری حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی۔ مسجد اقصیٰ جسے مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہونے کا شرف اور مسلمانوں کو اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا شرف، یہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا۔ ہمارے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے 16 یا 17 ماہ اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ اب معاشرے کے اندر کچھ آوازیں جو اٹھ رہی ہیں، وہ آوازیں کیا ہیں؟ وہ آوازیں یہ ہیں کہ جی یہ ہیکل سلیمانی ہے، سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کروایا تھا، لہٰذا اس پر ان کا حق ہے، یہودیوں کا اس پر مسلمانوں کا حق نہیں ہے۔ اس بات کو اتنا فروغ دیا جا رہا ہے، اور وہ نام نہاد دانشور، نام نہاد کالم نگار اپنی اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے، بھانت بھانت کی بولی بولتے ہوئے کہ جی یہ یہودیوں کا قبلہ ہے، یہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہے، مسلمانوں کو اس سے دستبردار ہونا چاہیے۔ ہم سوال کرتے ہیں کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان اس کی تاریخ سے ناواقف ہیں، ہم مسلمان اس کی تاریخ سے ناواقف ہیں، ہم مسلمان اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں، اور مسلمانوں کو اس قدر بھول بھلیوں میں الجھا دیا گیا کہ آج مسلمان اصل جو ہدف تھا، اصل جو ان کا مشترکہ دشمن تھا، اس سے کہیں دور نظریں چرائے بیٹھے۔ اب اخبارات اٹھا کے دیکھیں، سوشل میڈیا پر چلے جائیں، ساری کی ساری بات یہ کہی جا رہی ہے، کچھ آوازیں
لیکن ان کچھ آوازوں کو پشت پناہی حاصل ہے، ہر فورم پر ان کے کچھ نادیدہ ہاتھ ہیں جو ان لوگوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاثر جو ہے اسے پھیلایا جا رہا ہے کہ جی یہ سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، ہیکل سلیمانی ہے۔ میں مختصراً آپ کے سامنے چند ایک باتیں اس حوالے سے آپ اس کو ذہن نشین کریں۔ اگر یہ بات مان لی جائے، تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ جی یہودیوں کے بقول یہ سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے اور یہ ہیکل سلیمانی ہے، اس پر مسلمانوں کا حق نہیں ہے، تو آپ قرآن اٹھائیے۔ قرآن یہودیوں کے بارے میں بڑا واضح طور پر بیان کرتا کہ یہ تو سلیمان علیہ السلام کو کافر کہتے تھے۔ آج کس منہ سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام نے ہمارے لیے تعمیر کیا تھا، ہم سلیمان علیہ السلام کے ماننے والے؟ اچھا، آج کے دور کے یہ یہودی یہ کہیں کہ جی ہم تو سلیمان علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن قرآن بیان کرتا ہے کہ اے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلیمان علیہ السلام کی پاک دامنی بیان کریں، آپ ان کی ایمان کا جو بیان ہے اس کو واضح کریں۔ سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں قرآن واضح طور پر فرماتا ہے وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا۔ وہ بڑا ایک طویل واقعہ ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، پورا ایک طویل واقعہ جسے قرآن نے بیان کیا۔ تو قرآن واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، تو آپ کا تو سلیمان علیہ السلام پر ایمان نہیں۔ اور دوسری بڑی بات یہ کہتے ہیں کہ جی سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، ہمارے لیے بنایا تھا۔ اب مغالطہ کہاں پر دیا جاتا ہے یہ ذہن میں رکھیں۔ ہمارے ہاں اس بات کو ہم لوگ نہیں جانتے کہ اصل میں بیت المقدس کی تعمیر کب ہوئی تھی، اس کے بارے میں ہم لوگ لا علم ہیں، ہماری اکثریت نہیں جانتی کہ بیت المقدس کو کب بنایا گیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایو مسجد وضع اول، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اس کو ہیکل سلیمانی مانا جائے تو ہیکل سلیمانی کا کوئی تصور نہیں ہے تاریخ میں، یہ مسجد ہے، اسے مسجد کے طور پر ہی بنایا گیا تھا اور مسجد ہی شروع دور سے یہ چلی آ رہی ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت صحیح بخاری کی یہ روایت، حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام سے میں نے سوال کیا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد روئے زمین پر بنائی گئی، جس کو قرآن بھی بیان کرتا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ میں ہے۔ مکہ کا ایک نام بکہ بھی ہے کیونکہ وہاں پر بندہ گریہ وزاری کرتا ہے، روتا ہے، رو رو کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا المسجد الحرام، سب سے پہلا جو روئے زمین پر گھر بنا وہ کیا ہے؟ مسجد حرام۔ فرمایا قلت ثم ایون، پھر میں نے عرض کی اس کے بعد کون سا گھر ہے؟ فرمایا ثم المسجد الاقصی، ثم المسجد اب اس کو مسجد کا درجہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ہمیں جو بعض نام نہاد دانشور یہ سبق دیتے ہیں کہ جی یہ مسجد ہے ہی نہیں، یہ تو ہیکل سلیمانی ہے، ان سے آپ یہ سوال کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے حرف آخر ہے، ہم ان کی بات کو مانیں یا آپ کے اس ڈھکوسلے پر ایمان لے آئیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد حرام زمین پر بنی، اس کے بعد مسجد اقصی زمین پر بنی۔ اب اس ایک اور جملہ، ایک اور سوال اس بات کو بہت واضح کر دے گا۔ میں نے عرض کی کم کانا بینہما، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ پہلے مسجد حرام،
مسجد اقصیٰ کے درمیان کتنے سالوں کا فاصلہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال. کتنے؟ 40 سال. مغالطہ لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی، مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے کی. یہ دونوں ہی باتیں اصلاً سرے سے معاشرہ اسلامی میں جو پنپ رہی ہیں، جو ذہنوں میں نشو و نما ہو رہی ہے، یہ سرے سے غلط ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے معمار اول نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی، یہ کنسیپٹ اسلامی نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں یہی بات ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی. لوگوں میں یہ مشہور ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر سب سے پہلا گھر، زمین پر سب سے پہلا گھر بیت اللہ مسجد حرام، اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ، اور اس کے معمار اول سب سے پہلے تعمیر کرنے والے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام. سب سے پہلے حضرت آدم نے ہی مسجد حرام بیت اللہ کی بنیاد رکھی، اور ایک روایت میں ان کی اولاد کا ذکر ہے، دوسری روایت میں انہی کا ہے کہ اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی، مسجد اقصیٰ کی بنیاد اٹھائی گئی. اب قرآن کریم میں جو آتا ہے، اچھا یہ اس حدیث میں پورا جملہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3425. میں نے پوچھا سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ فرمایا مسجد حرام. میں نے کہا اس کے بعد کون سی بنائی گئی؟ فرمایا مسجد اقصیٰ. میں نے عرض کی ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا 40 سال کا. پھر حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا حیث ما ادرکتک الصلاۃ فصلی والارض لک مسجد او کما قال. فرمایا جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہیں نماز پڑھ لینا، تمہارے لیے ساری روئے زمین مسجد ہے. اے ابو ذر، جہاں بھی نماز کا وقت ہو نماز پڑھ لینا، اس لیے کہ تمہارے لیے ساری روئے زمین مسجد ہے. یہاں بات واضح ہو گئی کہ جو مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، تو ابراہیم علیہ السلام سے کئی سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام گزر چکے ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی مسجد حرام کی تعمیر فرمائی تھی. قرآن کریم بیان کرتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں پر اٹھایا تھا. اس کی تفسیر میں سب مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کے پہلے معمار نہیں ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام ان بنیادوں پر اس کو اٹھانے والے ہیں. اور اس کا دوسرا ثبوت قرآن کریم میں بڑا واضح طور پہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر آئے، تو آپ نے ایک جملہ کہا جو قرآن نے بیان کیا سورہ ابراہیم میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ میں اپنے گھر والوں کو تیرے اس وادی میں جہاں گھاس پھوس نہیں ہے، تیرے محترم مقدس گھر کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کر آئے تو وہاں اللہ کا گھر پہلے سے موجود تھا. اس لیے آپ نے عرض کی اے اللہ میں اپنے اہل و عیال کو تیرے محترم گھر کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں. تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ کا معنی یہ ہوا جو مفسرین نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں پر جو اس کی پہلے سے بنا ہو چکی تھی، بنیادیں ظاہر ہوئیں، انہی پر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر آئے تو اس وقت وہاں حرم موجود تھا. اس کے بعد پھر تعمیر ہوئی. اب یہاں سب سے اہم بات یہ ہے جو اس حدیث کی شرح میں محدثین نے لکھا، بہت کمال کا جملہ لکھا کہ ساری روئے زمین مسجد ہے. اس حدیث میں یہ بات ثابت ہوئی. اور علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑا اہم نقطہ یہاں پر نکالا. فرمایا کہ جب ساری زمین مسجد ہے تو مسجد پہ کافر کا قبضہ درست نہیں.
علامہ اقبال نے یہ نقطہ بیان کیا، اور اسے سن نسائی کے شارح جو ہیں شیخ حافظ محمد امین حافظہ اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ علامہ اقبال نے یہ نقطہ نکالا کہ ساری زمین مسجد ہے اور مسجدوں پر کافر کا قبضہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ساری زمین آزاد کراؤ، ساری زمین آزاد کراؤ۔ اب معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر اول کی تھی، تو پھر مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ میں 40 سال کا فاصلہ پھر نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ 40 سال والی روایت کو، صحیح بخاری کی روایت کو مانیں تو پھر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ، مسجد حرام اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ سلیمان علیہ السلام اس کو دوبارہ تعمیر کیا تھا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر دوبارہ اس کو تعمیر کیا تھا۔ یہ دونوں، ان دونوں گھروں کے معمار اول نہیں ہیں۔ اگلی بات، ہم مسلمانوں کے لیے بیت المقدس اتنا محترم اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے معراج پر گئے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انبیاء کی امامت کروائی۔ ہمارے لیے اس لیے بھی وہ ارض مقدسہ ہے، اور قرآن اسے ارض مقدسہ بیان کر رہا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس جگہ کی تعریف کی ہے، بلکہ جب واقعہ معراج کا ذکر فرمایا تو اس میں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ ہم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے کر گئے، ہم نے وہاں کی، تاکہ ہم وہاں جو ارد گرد کا برکتوں والا ماحول ہے، نشانیاں ہیں، ہم اپنے محبوب کو وہ دکھائیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری ارض مقدسہ ہے، وہ مسلمانوں کی سرزمین ہے، وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو 16-17 ماہ منہ کر کے نماز پڑھی ہے وہ کس کے حکم سے پڑھی تھی؟ اللہ جل وعلا کے حکم سے پڑھی تھی۔ اور اس کے بعد آپ احادیث طیبہ میں اگر دیکھیں تو بڑا واضح طور پر ملے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک فرمان ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1408، جس طرح ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے دعا مانگی، اسی طرح سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے بھی دعا مانگی۔ وہ دعا کیا مانگی؟ 3 چیزیں مانگی سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے۔ پہلی، اے اللہ جو بھی میں فیصلہ کروں، جن مقدمات میں فیصلہ کروں وہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، مجھے وہ صلاحیت عطا فرما کہ میرے پاس جو بھی مقدمہ آئے اس کا وہ فیصلہ کروں جو تجھے پسند آ جائے، پہلی دعا۔ دوسری، اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی کو اس طرح کی حکومت نہ ملی ہو۔ تیسری، فرمایا جو اس مسجد میں صرف نماز کے ارادے سے آئے، جو اس مسجد میں صرف، کس مسجد میں؟ مسجد، جو اس مسجد میں صرف نماز کی غرض سے آئے۔ اس کو بیان کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور رسول اللہ علیہ السلام مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی جو اس گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، صرف اور صرف نماز کے لیے آئے، وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا۔ اب اس میں کیا ترغیب ہے؟ اس میں رسول اللہ علیہ السلام نے کیا ترغیب دی ہے مسلمانوں کو کہ تم نے وہاں نماز پڑھنی ہے، اس کا ثواب اتنا ہے کہ ایسے جیسے آج ہی دنیا میں آئے ہو۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت، اس میں اللہ کے نبی اسلام نے آخر میں فرمایا، پہلی 2 باتیں تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرما دی، مقدمات میں فیصلہ اور حکومت۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں امید ہے اللہ نے تیسری بھی انہیں عطا کر دی ہوگی۔ تو اب اس کا معنی یہ ہوا کہ جو مسلمان وہاں نماز پڑھے گا وہ ایسے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا جیسے وہ آج ہی دنیا میں آیا۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت اس حوالے سے سنن دارمی کے اندر، سنن دارمی میں حدیث نمبر 647، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا جو شخص مسجد اقصیٰ سے حج کا یا عمرے کا احرام باندھے گا اس کے تمام کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے یا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔
اب مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کے بعد کیا کسی مسلمان کے لیے یہ بات قابل قبول رہ جاتی ہے کہ وہ بیت المقدس سے دستبردار ہو جائے؟ صرف ان نام نہاد دانشوروں کے کہنے پر جو یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں یہودیوں کی عبادت گاہ ہے، اور اگر آپ اتنے ہی ان یہودیوں کے خیر خواہ ہیں تو قرآن اٹھائیے، قرآن نے بڑا واضح طور پر فرمایا کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہتے تھے ابراہیم یہودی ہے، ابراہیم نصرانی ہے۔ قرآن نے واضح طور پر فرمایا کہ نہ ابراہیم یہودی تھے نہ ابراہیم نصرانی تھے، بلکہ وہ تو دین حنیف کے ماننے والے تھے، حنیف مسلم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین حنیف کی تبلیغ کی۔ اس کو دین ابراہیمی کہا گیا، اسی کو دین محمدی کہا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں آج یہودیوں کا قبضہ ہے۔ کن کا؟ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے۔ کون یہودی؟ جنہوں نے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی روا رکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا صحابہ کے خلاف محاذ قائم کیے۔ وہ یہودی جن کے بارے ہمارا قرآن یہ بیان کرتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے پڑھنے والے، اے سننے والے، یہود و نصارہ تجھ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تو اسلام کو چھوڑ کر ان کی ملت میں نہ چلا جائے، تب تک وہ تجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن فرما رہا ہے۔ تو جب قرآن نے ان کے بارے میں بڑا واضح طور پر ذکر کیا تو اس کے بعد پھر ہم کس طرح سے ان کے بارے میں کوئی نرم رویہ رکھیں؟ مسجد اقصیٰ پر عرصہ دراز سے فلسطینیوں کا جینا وہاں پر تنگ کر دیا گیا، وہ اپنی مرضی سے وہاں عبادت نہیں کر سکتے، وہاں آ جا نہیں سکتے، ان لوگوں پر زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا گیا۔ بالآخر مجبور ہو کر انہوں نے یہ قدم اٹھایا جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو آج ہمارے سامنے ہے۔ دوسری طرف قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا تھا؟ ہمیں فرمایا تھا کہ یہ تو تم سے حسد کرتے ہیں، یہ تم سے حسد کرتے ہیں کہ تمہیں اللہ نے نوازا کیوں؟ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کنہوں نے کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرانے، آپ کو قتل کرنے کی سازش کس نے کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کس نے دیا؟ یہ چیزیں آج مسلمان بھول گئے؟ یہ چیزیں آج کے مسلمانوں کو یاد نہیں ہیں؟ یہ وہی یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کا الزام لگایا۔ آج مسلمانوں کے دل میں، بعض نام نہاد مسلمانوں کے دل میں بڑی ہمدردی جاگتی ہے، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ 57 کے قریب اسلامی ممالک میں سے 57 کے قریب اسلامی ممالک، اور وہ چھوٹا سا زمین پر ایک چھوٹا سا رقبہ، لیکن یہ 57 کے 57 اسلامی ممالک اس کے غلام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کسی کو توفیق نہیں ملی ماں سوا چند دیکھ کے کہ وہ کھلم کھلا یہی بتا سکتے، یہی اعلان کر لیتے کہ اے فلسطین کے مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حکومتی سطح پر کسی مسلم امہ کا ماں سوائے ایک دو کے کوئی جاندار بیان سامنے نہیں آیا۔ کیا خیال ہے کل کو یہ معاملہ کیا مسجد اقصیٰ تک محدود رہے گا؟ کیا یہ سلسلہ آگے نہیں چلے گا؟ یہ سلسلہ آگے چلے گا، اور ہم جس ڈگر پر آج پہنچ چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت ہم سب کے بارے میں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہم نے کئی بار پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے تم پر ساری قومیں ایسے ٹوٹیں گی جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے شادی کے موقع پر کیسے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فرمایا ساری دنیا کی قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے پر ٹوٹ پڑتا۔ سوال کیا گیا اے اللہ کے نبی کیا ہماری تعداد اس وقت تھوڑی ہوگی؟ کیا ہم تھوڑے ہوں گے اس وقت؟ فرمایا نہیں، تھوڑے نہیں ہوں گے،
57 اسلامی ممالک ہیں اس وقت دنیا کے نقشے پر. تمہاری تعداد تھوڑی نہیں ہوگی، لیکن اتنے زیادہ ہوگے، اور اس زیادتی کی مثال اللہ کے نبی نے بیان کی جیسے سیلاب جس طرح پانی کے اوپر جھاگ نہیں ہوتی، تمہاری حیثیت اس جھاگ کی طرح ہوگی جس کو پھونک مارے تو جھاگ اڑ جاتا ہے. تم اس وقت زیادہ ہو گئے، تعداد میں زیادہ ہو گئے، وسائل میں زیادہ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود تمہاری حیثیت جھاگ کی طرح ہوگی. اللہ تعالیٰ تمہارا خوف دشمن کے سینوں سے نکال دے گا. اللہ تعالیٰ تمہارا خوف دشمن کے سینوں سے، رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے، تمہارا خوف دشمن کے سینوں سے اللہ نکال دے گا. سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا خوف ان کے دلوں سے نکل جائے اور ہمارے دلوں میں خوف آ جائے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر تمہارے دلوں میں ایسا بسے گا کہ پھر ان کے دلوں سے تمہاری دہشت، خوف، رعب، دبدبہ ختم ہو جائے گا. یہ آپ کی دہشت جو ان کے دلوں سے نکلی، ہندو انتہا پسند تنظیم کے ایک لیڈر کا بیان موجود ہے سوشل میڈیا پر. اس نے کہا ہم اسرائیل کے وزیر اعظم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم 1000 ہندو تیار ہیں، یہاں مسلمان ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہم نہ ان کی کتاب کو مانتے ہیں نہ ان کے نبی کو مانتے ہیں، یہاں ہم مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، وہاں تم بھی مسلمانوں سے لڑ رہے ہو. جب اسرائیل ہمیں حکم دے گا تو ہم 1000 بندے وہاں پر جا کے ان کے شانہ بشانہ مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے. لیکن مجال ہے کہ کسی اسلامی لیڈر نے کوئی دھواں دار بیان دیا. ہم کتنے دور ہیں اسلام سے، ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ نہیں. ہم اتنے دور ہو چکے ہیں اپنی وراثت سے، اپنی جو بڑوں کی ہمیں وراثت ملی تھی، شاعر اللہ سے ہم اس قدر دور ہو چکے ہیں، ہمیں اس قدر دور کر دیا گیا. آج ساری دنیا پر کرکٹ کا بھوت سوار ہے. کیا کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا کہ مغربی ممالک، ان میں کس ملک کی ٹیم ہے سوائے برطانیہ کے؟ کوئی ملک یہ کھیل پسند نہیں کرتا سوائے ہم فالتو لوگوں کے. اور ہمارے لوگوں کو اگر غم ہے تو کرکٹ میچ کا غم ہے. اگر فکر ہے اتنے اوور ہو گئے، اتنے رن چاہیے، اتنا رن ریٹ ہے، اووروں کی تعداد، رنوں کی تعداد، اپنے پوائنٹ سکورنگ کی تعداد یاد رکھنے والوں کو شاید یہ بھی نہ پتا ہو کہ اس وقت غزہ میں کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ چکی ہیں. اس وقت غزہ میں کتنے ننھے منھے بچے جو ہیں وہ اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں شہید ہو چکے ہیں. کتنے لوگوں کے گھر اجڑ چکے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں. ہاں اگر مسلمان کو خبر ہے تو صرف یہ خبر ہے کہ کس کا کتنا رینک ہے ورلڈ کپ میں. ہونا تو یہ چاہیے تھا، اتنا بڑا سانحہ ہوا، اس پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی اعلان یہ کیا جاتا کہ ہم اس موقع پر میچ نہیں کھیلیں گے. ڈھکوسلا، ڈھونگ، ہم اپنی جیت کو غزہ کے نام کرتے. اور تمہاری جیت سے ان کو کیا ملے گا؟ مغربی ممالک نے مسلمانوں کو ٹھیک آرے لگایا. ٹی وی دیکھو، ٹی وی کے آگے بیٹھو، تمہیں کیا فکر پڑی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. کیا فلسطین کے مسلمان ہمارے جسم کا حصہ نہیں؟ اس حدیث کی روح سے کہ اگر جسم کے کسی حصے پر تکلیف ہو تو دوسرا سارا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرتا. کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ چلیں آپ کے پاؤں کی چیچی جو ہے، چھوٹی انگلی، چھنگلیاں، اس سے تو آپ کوئی کام نہیں کرتے. اگر اس کے ناخن پر چوٹ لگ جائے تو آپ اس کی تکلیف کو محسوس کریں گے. آپ کا سر درد کر رہا ہو، آپ کو کچھ اچھا نہیں لگے گا. آپ سے کہا جائے یار تیرا صرف سر ہی درد کر رہا ہے نا، باقی جسم تو تیرا ٹھیک ہے. آپ کے پاؤں پر انگلی پر چوٹ لگے، آپ ساری تکلیف، اس کے سارے جسم میں آپ تکلیف محسوس کریں گے. کوئی آپ سے کہے یار لگی تو تیرے پاؤں پر ہے، تجھے تکلیف کیا ہے؟ تو آپ اس کا جواب دیں گے کہ یہ میرے وجود کا حصہ ہے، اس کی تکلیف کو میں محسوس کر رہا ہوں، اگرچہ یہ میرے دل کے مقام سے کتنا نیچے ہے.
تو مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اگر تکلیف میں ہوگا تو اس حدیث کے مطابق مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، لیکن یہ کیسا جسم ہے ہمارے جسم کا حصہ تکلیف میں ہو اور ہم بڑے آرام سکون کے ساتھ ٹی وی لگائے بیٹھے دیکھ رہے ہوں۔ اور آج ہمیں طرح طرح کے دانشور طرح طرح کے مشورے دیتے نظر آتے ہیں، جی آج جہاد نہیں ہے، جی یہ ملک اپنا ہے ان کا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کو جہاد کا سبق جو قرآن نے دیا تھا، آج کسی کی اسلامیات کی کتاب میں آپ کو وہ جہاد کا سبق نہیں ملے گا جو بچپن میں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، جو ہماری اسلامیات کی کتابوں میں تھا، آج وہ کہیں نہیں ہے۔ آپ کو کیا خبر کہ آپ کو کس ایک بنے بنائے منصوبے کے مطابق آپ کو اسلامی تعلیمات سے ایسا دور کیا گیا کہ آپ کو کہا گیا اور یہ سکھا دیا گیا کہ دین صرف نماز کا نام ہے، بس نماز پڑھو، باقی جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ لیکن کیا دین صرف نماز کا نام ہے؟ کیا آپ کے پاؤں کے حصے میں تکلیف ہو تو آپ نماز پڑھ لیں گے چین اور سکون کے ساتھ؟ سوال یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کی گودیں اجڑ رہی ہوں، مسلمان ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہوں، وہاں مسلمانوں کی بہنیں بیٹیاں ہاسپٹلوں میں درد سے چیخ رہی ہوں، چلا رہی ہوں، کراہ رہی ہوں، اور یہاں کا مسلمان ٹی وی کے آگے بیٹھا بڑی ساری اسکرین لگا کے میچ سے لطف اندوز ہو رہا ہو، تو یہ سوچو کہ کل مر کے اللہ کے حضور کیا جواب دو گے؟ اس کرکٹ ٹیم نے آپ کو بچانے نہیں آنا، یا نہ ملک کے حکمرانوں نے آپ کو بچانے کے لیے آنا ہے۔ یہاں تو سارے ریموٹ کنٹرول سے چلتے ہیں، چاہے جتنی مذہبی تنظیمیں ہوں، چاہے جتنی سیاسی تنظیمیں ہوں۔ آج یہ میری بات نوٹ کر لیں، ہمارے ملک کے پاکستان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو ریموٹ کنٹرول کے بغیر چلتا ہو، چاہے مذہبی تنظیمیں ہوں، چاہے سیاسی تنظیمیں ہوں، ہر تنظیم کو کوئی نہ کوئی پیچھے چلانے والا موجود ہے جو ان کا ابا ہے، جو ان سب کو کنٹرول کرتا ہے، جب جس کو جی چاہتا ہے وہ سامنے لے آتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا مسیحا ہوگا۔ کسی دور میں ہم جہاد کشمیر کا نام سنتے تھے، آج وہ جہاد کشمیر کا نام بھی خاموش ہو گیا، اور ان سب نہ ممبروں سے کوئی واضح مؤثر آواز اٹھی، نہ ایوان بالا سے کوئی آواز اٹھی کہ فلسطینیوں کے حق میں کوئی ایک بات کر دی جائے۔ یہ فلسطین کے مسلمانوں سے مذاق نہیں ہے کہ آپ کے کرکٹ ٹیم کا کپتان کہے کہ ہم اپنی فتح غزہ کے مسلمانوں کے نام کرتے ہیں۔ تمہاری اس فتح کے نام کرنے سے کیا ہوگا؟ تمہاری یہ فتح ان کے نام کرنے سے ان کو کیا ملے گا؟ ان کو کیا ملے گا؟ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ اللہ کے حضور دعا تو کر سکتے ہیں۔ اگر اور کچھ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو آپ اللہ کے حضور دعا تو کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں، ہم تجھ سے تو عرض کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ان کا برین واش کیا گیا، ایسا ان کا برین واش کیا گیا کہ ان کے ذہنوں سے محو کر دیا گیا، ان کی تاریخ ان کے ذہنوں سے مٹا دی گئی۔ زندہ قومیں اپنی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولتی، جبکہ ہمارا حال تو یہ ہے، ہمیں تو 14 اگست 1947 میں جو قربانی دینے کے بعد وطن ملا تھا، ہمیں تو وہ قربانیاں بھلا دی گئی، ہمیں تو ان قربانیوں کے بارے میں یاد نہیں کہ ہماری کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں قربان ہوئی تھی اس زمین کے ٹکڑے کے لیے جسے ہم آج پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمارے کالج یونیورسٹی کے لڑکوں کو ہلہ گلا، یہاں میچ ہو رہا ہے، وہاں کالجوں میں فنکشن ہو رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، وہاں غزہ میں مسلمان بیٹیاں، مسلمان مائیں وہ درد سے تکلیف سے چیخ رہی ہیں، پکار رہی ہیں، ارض مقدسہ تمہیں پکار رہی ہے۔ دوسرا ہمارا سب سے بڑا ڈھونگ ڈرامہ، ہم شب معراج، ہم سارا واقعہ سناتے ہیں، مسجد اقصیٰ کا ذکر کرتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ، لیکن مسجد اقصیٰ جانے یا اس کو آزاد کرانے کی فکر کائنات میں رسول اللہ علیہ السلام کے بعد 2 ہستیاں ہیں، ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ۔ ہم اپنی تاریخ کو بھول چکے ہیں، ہم اپنی تاریخ کو بھول چکے ہیں، اگر نہ بھولے ہوتے تو آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا۔
قرآن ہمیں یہودیوں کے بارے میں کون سی بات ہے جو نہیں بتاتا؟ کیا یہ موسیٰ علیہ السلام کے وفادار تھے؟ قرآن نے بیان کیا، ان سے پوچھو اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو تم نے اپنے انبیاء کو قتل کیوں کیا تھا؟ انبیاء کو قتل کرنے والے، اللہ کو فقیر کا طعنہ دینے والے۔ آج مسلمان اور کچھ نہیں تو صرف ان چیزوں کو یاد رکھتا، ان چیزوں کو یاد رکھتا کہ یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جنہوں نے کہا اللہ محتاج ہے۔ قرآن نے ان کا جواب دیا، جو اپنی مرضی کے رسولوں کو مانتے ہیں، جو جبریل کے دشمن ہیں، میکائیل کے دشمن ہیں۔ آج مسلمانوں کے پاس کوئی علم ہوگا، قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا ہوگا، تبھی وہ اس بات کو جانیں گے نا کہ جو جبریل کا دشمن ہے، اللہ نے فرمایا من کان عدوا للہ، قل من کانا، کہ اے حبیب ان سے کہیے، جب پوچھا گیا نا آپ کے پاس وہی کون لکھ، میں جبریل، ہم تو جبریل کو نہیں مانتے، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ تو اللہ نے واضح طور پر فرمایا جو ملائکہ کا دشمن ہو، اس کے رسولوں کا دشمن ہو، جبریل کا میکائیل کا دشمن ہو، تو سن لو اللہ تعالیٰ ان کافروں سے شدید دشمنی رکھنے والا۔ لیکن آج مسلمان ہر میدان میں پیچھے، ہر میدان میں پیچھے۔ آج یہود و نصارہ ہر میدان میں آپ سے آگے، اور آپ ان کھیل کود میں لگے پڑے، کھیل کود میں لگے پڑے۔ جس کتاب کو آپ کی ہدایت اور رہبری کے لیے بھیجا تھا، اس کتاب کو صرف ثواب کی کتاب بنا کر الماریوں کی زینت بنا دیا گیا۔ جس کتاب سے رہبری لینی تھی، جس کتاب سے ہدایت لینی تھی، آج اس کتاب کو الماریوں میں سجایا گیا، یا بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پر رکھ دیا گیا۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں سیکھا ہم نے قرآن سے۔ آج ہر دوسرا بندہ، تیسرا بندہ، چوتھا بندہ، جی قرآن خوانی کروا لو، قرآن خوانی کروا لو۔ سورہ یاسین سب کو یاد ہوگی، لیکن سورہ یاسین کا ترجمہ کیا ہے وہ کسی کو یاد نہیں ہوگا۔ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے آج ہمارے پاس اگر آسرا ہے تو صرف دعا کا آسرا۔ اور دوسری بات میں پھر آپ سب احباب سے، آپ بچوں سے کہتا چلوں، دنیا کے ہر میدان میں اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کیجیے، دنیا کے ہر علوم و فنون کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کہتے ہیں جی پڑھ کے کیا کریں گے، پڑھ کے کیا کریں گے؟ یہودی پڑھ لکھ کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے، عیسائی پڑھ لکھ کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے، آپ اپنی ایک کتاب کو نہ پڑھ سکیں؟ دنیا کے ہر میدان میں جہاں مسلمانوں کو آگے ہونا چاہیے تھا، مسلمان ہر میدان میں دنیا سے پیچھے۔ اور اللہ کا یہ اصول ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کافر ہو، دوسرا مسلمان ہو۔ کافر کھیت میں ہل چلائے، اس کو نرم کرے، اس میں بیج ڈالے اور اس کو پانی دے، اور مسلمان یہ کہے کہ چونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں، چونکہ میں اللہ کے محبوب کا امتی ہوں، میں مصلی بچھا کے بیٹھا رہوں اور تسبیح کے دانے پھینکتا رہوں تو میری یہاں زمین میں خود بخود کھیتی ہو جائے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سب کچھ پھونکوں سے ہو جائے گا، شاید سب کچھ وظیفوں اور دعاؤں سے ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کرنے کے بعد دعا کا سہارا دیا، پہلے کچھ کرو تو صحیح۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ ہم مسلمانوں نے کبھی کچھ نہیں کیا، سوائے آرام کرنے کے، سوائے نمک حرامی کرنے کے ہم نے اور کچھ نہیں کیا۔ ہر میدان میں ہم پیچھے ہوتے چلے گئے، آج ہر میدان میں وہ ہم سے آگے، اور وہ جو چاہتے ہیں ہمیں بیان کرتے ہیں، ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اسرائیل کے حق میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہودیوں کے حق میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو آپ اس کو جواب کون دے گا؟ ہمارے تو بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کو تو اپنے آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں نہیں پتہ۔ ہم نے قرآن کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو، صرف سورہ بقرہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی کیا کیا خصلت ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ لیکن ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن سمجھنے کا وقت نہیں۔ اس کا نتیجہ پھر یہی ہوگا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے تمام اقوام عالم تم پر ایسے ٹوٹیں گی جیسے بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑتا. اور آج سارے کے سارے اکٹھے ہو چکے ہیں. جب یہ سوال کیا گیا کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ 57 اسلامی ممالک اگر ایک ہو جائیں نہیں ایک ہو سکتے. کیوں؟ سب کا مفاد مشترکہ نہیں ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا سب کی کتاب ایک ہے، سب کا نبی ایک ہے، سب کا کلمہ ایک ہے، سب کا رسول ایک ہے، لیکن مفادات سب کے الگ الگ ہیں. سب کے مفادات ایک نہیں ہیں. ان مفادات کے ایک نہ ہونے کا نقصان یہ ہوا اگلوں نے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا. اور ہم آج ہمارے سامنے حالات ہیں. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جہاد کی محبت کو پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہادر غیور حکمران عطا کرے جو جہاں بولنے کا حق ہے وہاں کھڑے ہو کر بول سکیں، کیونکہ یہ تو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. ہماری نہ کوئی حیثیت ہے نہ ہماری کوئی اوقات ہے، لیکن ہم اپنے حصے کا کام یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور دعا کریں اور اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ بیٹا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا، تمہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر نکھار کر، بالکل واضح طور پر بغیر کسی لگی لپٹی بات کے اللہ نے قرآن میں ساری قوموں کا حال بیان کیا کہ کون کون رسولوں کو ماننے والے، کون کون رسولوں کا انکار کرنے والے. ہمارے سامنے ساری بات حقیقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی، لیکن اس کے لیے مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. جب ہم نے محنت نہیں کرنی، ہم نے اس کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے، تو پھر ہمارا تو حال یہی ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں غیرت دینی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں حمیت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے.